بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اکرم شاب شیخا من اجل سنہ الا قیض اللہ لہ عند سنہ من یکرمہ۔ فرمایا جو جوان کسی بوڑھے بزرگ کا اس کے بڑھاپے کی وجہ سے ادب اور احترام کرے تو اللہ تبارک تعالی اس جوان کے بوڑھے ہونے کے وقت ایسے بندے کو مقرر اور متعین کرے گا جو اس وقت اس جوان جو اب بوڑھا ہوا ہے اس کی خدمت بھی کرے اور اس کا ادب اور احترام بھی کرے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسا مبارک دین ہمارے لیے لے کر آئے ہیں کہ جس دین میں جا بجا نیکی کمانے کے اور خیر کو حاصل کرنے کے مواقع موجود ہیں، اور زندگی کے بے شمار شعبوں میں نیکی اور خیر کو کمانے کے مواقع موجود ہیں۔ جہاں آدمی جس معاشرے میں رہتا ہے، گھر کے اندر ماں باپ بوڑھے ہیں، اسی طرح سے جہاں گھر ہے اڑوس پڑوس میں لوگ بوڑھے ہیں، جہاں آدمی کام کرتا ہے وہاں بھی کوئی سفید ریش اور بوڑھا ہو، اسی طرح سے مسجد کے اندر ہم آتے ہیں تو یہاں بوڑھے سفید ریش ہیں، اعتکاف میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ جو بوڑھے اور سفید ریش ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کا یہ مقصد ہے کہ آدمی کو بوڑھوں کی قدر کرنی ہے، اور عجیب بات یہ کہ یہ قدر ایسی ہے کہ اس پر دنیا میں بھی اللہ پاک اجر عطا کر رہا ہے کہ جو آدمی کسی بوڑھے کی بڑھاپے کی وجہ سے خدمت کر لے اور اس کا ادب اور احترام کرے اور یوں کہے کہ اس کے سفید بال ہیں، یہ اسلام میں بوڑھا ہو گیا ہے، یہ اللہ کے یہاں پسند ہے، اس کی تو دعائیں بھی اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہیں، اور آدمی یہ تصور کرے کہ اس کی تو نیکیاں بھی مجھ سے زیادہ ہوں گی، اس کی تو نمازیں بھی مجھ سے زیادہ ہوں گی، اس لیے کہ یہ عمر میں مجھ سے بڑا ہے۔ تو اس طرح سے جو آدمی کسی بوڑھے کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، نقد اللہ پاک انعام یہ عطا فرماتے ہیں کہ یہ خدمت کرنے والا جب بڑھاپے کو پہنچے گا تو اللہ ایک شخص کو مقرر اور متعین کر دے گا جو اس کی خدمت کرے گا۔ اصل اللہ پاک تو اجر آخرت میں اس کو دیں گے، لیکن دنیا میں بھی اللہ پاک نقد انعام اس کو دے رہے ہیں کہ جب یہ بڑھاپے کو پہنچے گا اللہ ایک شخص کو مقرر اور متعین کر دیں گے جو اس کا ادب اور احترام بھی کرے گا اور جو اس کی خدمت بھی کرے گا۔ یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے، بغیر نیت کے، بغیر سوچے سمجھے اگر کوئی شخص کسی بڑھاپے والے کی، بوڑھے کی قدر کرتا ہے، عزت کرتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، اس کی مشکل میں اس کا ہاتھ بٹاتا ہے تو ثواب تو ہے، لیکن اگر نیت کر لیتا ہے کہ میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اب اس ثواب میں چار چاند لگ جائیں گے، اب یہ ثواب نہیں، اب یہ عبادت بن جائے گا۔ ثواب کے بعد اگلا درجہ عبادت کا ہے، اب اس کے لیے یہ عبادت بن جائے گی۔ تو پتہ چلا کہ نماز کے علاوہ، روزے کے علاوہ اور بھی ہم عبادات بجا لا سکتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ یقیناً یہ خدمت انجام دیتے ہیں، بہت سارے جوان اس طرح کی خدمت انجام دیتے ہیں، لیکن اگر خدمت کرتے وقت نیت کر لیا کریں تو پھر بہت زیادہ اجر انہیں مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔